بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 4 چل رہا ہے اور اس میں آج ہم نے پڑھنا ہے قرآن مجید کا نزول۔ جی، ہم قرآن مجید کے نزول کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی یعنی 40 ایئرس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ عمر کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہائی میں رہتے تھے، یعنی جب یہ حصہ تھا 40 سال کی عمر اور آپ پر قرآن مجید کی پہلی وحی آئی تو آپ تنہائی میں رہنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کہاں آپ تنہائی میں رہتے تھے؟ آگے دیکھیں، پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی خاطر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ کہاں تشریف لے جاتے؟ غار حرا میں۔ اور کس لیے لے کے جاتے تھے؟ عبادت کی خاطر جاتے تھے۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں مصروف عبادت تھے، یعنی عبادت میں مصروف تھے، تو اچانک جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے، جبریل امین، اچانک جبریل امین غار کے دہانے پر تشریف لائے۔ دہانے پر یعنی منہ پر، غار کے منہ پر تشریف لائے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتا رہا، یعنی جبریل امین کہتے تھے اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے تھے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ چوتھی بار جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا، ٹھیک ہے نا، سینے کے ساتھ سینہ لگا کر دبایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہی یعنی یہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اچھا، اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، ٹھیک ہے، من علق، جمے ہوئے لہو سے یعنی جمے ہوئے خون سے، اقرأ، پڑھیے، وربک الاکرم، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، الذی علم، جس نے سکھایا، بالقلم، قلم سے، علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما، وہ کچھ، لم یعلم، جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب جو یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے یعنی خون سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ وحی کی ابتدا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بوجھ ثابت ہوئی، یعنی جب پہلی وحی آئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی، کپکپی طاری ہو گئی یعنی گھبراہٹ طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، آپ ٹھیک ہے، کپانے لگے، آپ کانپنا، ٹھیک ہے، کپکپی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کانپنا، کہ آپ کانپنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھیں، بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعار زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی، ٹھیک ہے نا، وہ الفاظ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اطاعت شعار کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت فرما بردار، اطاعت شعار فرما بردار، اطاعت کرنے والی۔ تو الفاظ کیا تھے تسلی کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہ کرے گا، آپ رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، وہ صفات حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے گنوا دی۔ حقیقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہم سب مسلمانوں کے لیے درس کا کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سبق کا کام دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان خوبیوں کو اختیار کرے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عملی زندگی میں ناکام نہیں کرے گا،
عملی زندگی میں، ٹھیک ہے نا، پریکٹیکل لائف میں کبھی وہ ناکام نہیں ہوگا، بلکہ اسے مشکلات سے نجات دے گا، جتنی مشکلات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دیں گے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگلے سبق میں ہم کل ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔